اب صرف ابو بکر کے لیے اشارہ یوں کرتے، دونوں کے لیے اشارہ یوں کرتے. اب یہ انگلی قدم چھوٹی ہے، ابو بکر کی طرف اشارہ ہے، ایک قدم بڑی ہے، یہ عمر کی طرف اشارہ ہے. بڑا مقام امت میں جناب ابو بکر کا ہے. چپ رہو، آپ کی مرضی، بولو آپ کی مرضی. یہ تیری انگلی چھوٹی ہے، یہ میری انگلی قدم چھوٹی ہے. سیرت کی کتابیں اٹھائیے، پیارے آقا کے دست مبارک پر سب سے اونچی انگلی شہادت والی فرمایا یہ ہے جنت کے بزرگوں. پیارے آقا دیکھ کر مسکرا گئے. اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. حضرت ابوبکر نے جب دیکھا، حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے. قریب پہنچے، سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا، پھر تمہارے کچھ فاصلے پر یا تم دونوں کے درمیان مجھے شیطان دکھائی دیا. اسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا، اور وہ رب سے التجا کر رہا تھا، رب سے دعائی کر رہا تھا، گڑ گڑا کر رب سے التجا کر رہا تھا. اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، میں جانتا ہوں میرے نصیبے میں جہنم ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو. ماشاءاللہ. یہ جب جملے سنے حضرت ابو بکر نے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا. ہمارا تو جو کچھ تھا، ہم سے کون بغض؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ جب پیارے آقا نے دیکھا کہ ابو بکر پریشان ہو رہے ہیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ایک قوم آئے گی، قرآن کے معنی بدل دے گی، تم پر تان کریں گے، لیکن ابو بکر پریشان نہ ہو، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے، محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے. ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جو بے لوث تجھ سے محبت کریں گے، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، جو تیرے تحفظ کے لیے بولیں گے، تیری ناموس کے لیے آواز اٹھائیں گے، تم انہیں دو گے کیا؟ بس یہ سننا چاہتا ہوں. تم انہیں آج میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کریں، صدقہ دیں، تہجد ٹھنڈے پانی چھوڑ کے صبح وضو کر کے تہجد پڑھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے، نہیں کہہ سکتے ہماری نماز قبول ہوئی ہے، دعویٰ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہمارا روزہ قبول ہوا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے جمعۃ المبارک کی گھڑی ہے، اور یہ گھڑی وہ ہے، یہ عصر سے مغرب کی جو گھڑی ہے، یہ پیارے آقا نے فرمایا یہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے. اس گھڑی میں میں اور آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تم انہیں دو گے کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کریں گے، میرے تحفظ کے لیے بولیں گے، میرے لیے آواز اٹھائیں گے، بنا دیکھے بے لوث مجھ سے محبت کریں گے، میں ابو بکر آج آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کرتا ہوں. عمر تم کیا دو گے؟ یا رسول اللہ جب ابو بکر نے کہہ دیا ہے چوتھائی نیکیاں میں پیچھے کیوں رکھوں؟ یہ باتیں ہو رہی تھی. انوار الصحابہ میں لکھا ہے جبریل امین اتر آئے اور انہوں نے آنکھیں کہا یا رسول اللہ یہ معاہدہ لکھ لیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے اسے لکھ لیجئے، میں رب کو یہ معاہدہ پسند آیا ہے. کل جب حشر کا میدان ہوگا، ترازو سجا ہوا ہوگا، وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر عمر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا، ان کے تحفظ کے لیے بولتا ہوگا، میں اللہ یہ معاہدہ اس بندے کے نام اعمال میں رکھ دوں گا. زندہ باد زندہ باد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی مانو ابو بکر کی بھی مانو، میری بھی مانو عمر کی بھی مانو. عمر تو وہ ہے کہ جس کی 22 بار رب نے مانی. عمر تو وہ ہے. اور آج اگر کوئی یہ کہے عوام الناس کے عقائد خراب کرنے کے لیے کہ وہ اس مقام پر فلاں جگہ خلافت کے لیے اقتدار کے لیے صحابہ کی منشا یہ تھی، اقتدار کی غرض تھی، تو میں ان احباب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت ابو بکر کا وصال کا وقت قریب آیا
حضرت ابوبکر نے بلایا حضرت عثمان قریب آئیے، لکھیے میں اپنے بعد خلافت کے لیے نام تجویز کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کو لکھنے کے لیے بٹھایا، حضرت ابوبکر کو لکھو میرے بعد خلیفہ۔ جملہ یہاں پہ پہنچا تھا کہ حضرت ابوبکر پر غشی آ گئی، نیند کی آغوش میں چلے گئے، کیونکہ نکاحت تھی، کمزوری تھی۔ حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا، میرے بعد خلیفہ عمر۔ ورق کو طے لگائی، اٹھے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے، بلایا حضرت عثمان کو، کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یار اپنا ابوبکر میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت ابوبکر، وہ جو آج کہتے ہیں کہ انہیں اقتدار کی غرض تھی، وہ صحابہ نے وہ چیچڑے اس لیے پہنے ہوئے تھے اقتدار کے لیے، پیمند لگا کرتا اس لیے پہنا تھا اقتدار کے لیے۔ بلایا حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر نے آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے، آپ کو منظور ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے منظور نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر کا جملہ سنیے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتہ ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے۔ اب حضرت ابوبکر نے وہ پرچی دی، وہ ورق لیا، پہنچے صحابہ کی مجلس میں، منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، ہاتھوں میں وہ پرچی پکڑی ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس پر میں نے جس کا، یہ کھلے گی تو میرے بعد بند ہے، اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے تمہیں منظور ہے؟ یوں صحابہ کو پوچھا تمہیں منظور ہے میں نے جس کا نام تجویز کیا؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، لا۔ کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہے۔ سننا بھی ٹھیک ہے لیکن اس پہ تھوڑا سے اگر ریمارکس آپ دے دیں گے، تھوڑا سا محبت سے مسکرا دو گے جملہ سننے کے بعد، تو مجھے ذرا خوشی ہوگی کہ میری بات آپ تک بھی پہنچی اور آپ کی اس آواز سے کسی اور تک بھی بات پہنچی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے منظور ہے؟ نہیں۔ کون ہے؟ علی۔ علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس ورق پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا آنا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا آنا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رہبا کا حوالہ نہ جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں تجھے خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے۔ چلو ایک ایسی بھی بلا لیکن کوئی دبا ہو گیا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا، سبحان اللہ، خلافت کو زندگی دے کے جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ حضرت عمر ایک قافلے سے واپس پلٹ رہے ہیں، شام سے قافلہ پلٹ رہا ہے واپس، صحابہ ساتھ ہیں، تابعین ساتھ ہیں۔ ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا، قریب ایک بستی۔ اب حضرت عمر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے اور بستی میں چلے جایا۔ حضرت عمر نے صحابہ کو ادھر چھوڑا، کہا میں اکیلا جاؤں گا۔ بستی کے ابتدا میں ہی ایک خیمہ تھا، اس خیمے میں داخل ہوئے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، کہنے لگے بڑی اماں سنا ہے نا تو نے کہ عمر خلیفہ بن گیا ہے؟ کہتی ہوں سنا ہے، تیرا کیا خیال ہے عمر کے بارے میں؟ تیرا کیا خیال ہے عمر کے بارے میں؟
وہ بڑی اماں غصے میں کہتی ہے اللہ کرے میری طرف سے عمر کو کوئی خیر نہ پہنچے. کیوں؟ عمر کا رنگ سرخ ہو گیا. کیوں؟ جب سے خلیفہ بنا ہے میرے پاس آیا ہی نہیں. جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھونپڑی میں آئے اس کی طرف سے مجھے کچھ چیز ہی نہیں ملی, نہ کوئی وظیفہ ملا, نہ کوئی اور تحفہ ملا, نہ میرے پاس وہ آیا. عمر کہتے ہیں اماں 22 لاکھ مربع میل ہے, عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا کتنے امور ہوتے ہیں, کتنے کام ہوتے ہیں, خلافت کے, حکومت کے, ریاست کے کتنے کام ہوتے ہیں, عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا. اماں کہتی ہے اوے جوان میرے ساتھ بحث نہ کر, ہو میرے نبی کا صحابی اور اسے اپنی رعایا کی خبر نہ ہو. میرے نبی کا صحابی. حضرت عمر نے اپنی نگاہیں جھکا کے اپنے دل کو, اپنے من کو کہا عمر تجھ سے زیادہ یہ رعایا خلافت کے امور جانتے ہیں. ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں, ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر کشف کر رہے ہیں اور ایک دروازے پہ رکے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آگے بڑھ گئے, بچہ ہے اٹھا ہوگا, کسی تکلیف میں ہوگا, پیشاب آیا ہوگا, بھوک لگی ہوگی, واپسی پہ پھر اسی دروازے پہ پھر بچہ روتا, اس دروازے پہ نشان لگا آگے واپس. صبح خدام کو بھیجا کہ اس دروازے پہ جا کے دستک دو اور انہیں بلا کر لاؤ, پوچھو کیا معاملہ, کیوں بچہ رو رہا تھا, ساری رات بچہ روتا رہا. انہوں نے کہا بچہ اس لیے رو رہا تھا, ہم بچے کو دودھ اس لیے دودھ اس کا چھڑوا رہے تھے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے حکومت, حضرت عمر کی خلافت, حضرت عمر کی انتظامیہ وظیفہ جاری نہیں کرتی. جب دودھ چھوڑ دے تب وظیفہ شروع ہوتا ہے. تو جلدی تاکہ یہ دودھ چھوڑے اور ہمارا وظیفہ شروع ہو. یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, خود کو ملامت کر کے کہتے ہیں عمر نہ معلوم آج تک نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا. اعلان کر دیا آئندہ دودھ نہیں چھڑانا, جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ شروع ہو جائے. اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں, اسے ریاست مدینہ. یہاں حضرت عمر اس بڑی اماں کو کہتے ہیں بڑی اماں کیا معلوم حضرت عمر کو کیا پتا تیری جھونپڑی کا, کہتی ہے اسے نبی کا صحابی ہو اور اسے یہ خبر نہ ہو اپنی رعایا کی, میں پکڑوں گی گریبان عمر کا قیامت کے روز. حضرت عمر کہتے ہیں بڑی اماں میں عمر کا خیر خواہ ہوں, اور جملہ سنیے, میں عمر کا خیر خواہ ہوں, تو کس بات پہ راضی ہو سکتی ہے, تو کیا لے گی اور تو راضی ہو جاتی ہے, تو قیامت کو عمر کو نہیں پکڑے گی. اب بڑی اماں پھر کہتی ہے جوان میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, تو عمر کا خیر خواہ ہے, کہاں عمر, کہاں تو, کہاں میری جھونپڑی, تو کچھ دیر ٹھہرنا ہے, مسافر ہے, ٹھہر پھر اس کے بعد اپنی راہ لے, کہاں میں جانوں عمر جانے جو قیامت کے روز. یہ اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ ایسے میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی قدم رکھتے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ جب جملے سنے بوڑھی اماں نے, اب بوڑھی اماں کا رنگ اڑ گیا. میں عمر سے باتیں کر رہی تھی, میری عمر سے بات ہو رہی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں تو نے بڑی اماں ٹھیک کہا ہے, تو نے ایسے ہی کہا ہے, کیا لے کے مجھے معاف کر سکتی ہے. پھر اس موقع پر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر حضرت علی اور حضرت عبداللہ کو گواہ بنا کے کچھ تحائف دیے اور بوڑھی اماں سے لکھوایا کہ تو عمر سے راضی ہے, قیامت کے دن عمر کا گریبان نہیں پکڑے. اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں, میں پھر جب تک چلے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا حضور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رکھ کو عمر بنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحابہ حق ہیں اور خلافت راشدہ کا جو پیارے آقا نے اعلان کیا ہے, خلافت راشدہ موجود ہے.
وہ جو 30 سال پہ آیا کا فرما کر گئے ہیں خلافت راشدہ وہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں انہی عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اکابرین تک پہنچا کے گئے ہیں. آخر دعوانا